السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کا یہ پارٹ 9 ہے۔ آج ہم اندلس کی اسلامی حکومت کا حال پڑھیں گے۔ یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اسپین کو امیہ خاندان کی خلافت کے زمانے میں طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ تبھی سے وہاں بنی امیہ کی حکومت قائم تھی۔ خلافت بنی امیہ کے بعد جب بنی عباس کی خلافت ہوئی تو بھی اسپین پر عباسی خاندان کے خلیفہ قبضہ نہیں کر سکے۔ وہاں بنی امیہ کا ہی بول بالا رہا۔ عباسی خاندان والوں نے جب خلافت حاصل کر لی تو انہوں نے اپنی ریاست کے اندر امیہ خاندان کا جو آدمی پایا اسے قتل کر دیا۔ امیہ خاندان کے لوگ بھاگتے اور چھپتے پھرتے تھے۔ ان بھاگنے اور چھپنے والوں میں ایک نوجوان عبد الرحمن بھی تھا۔ عبد الرحمن بنی امیہ کے مشہور خلیفہ ہشام کا پوتا تھا۔ اس نے کسی طرح اپنی جان بچائی، کس طرح ملک شام میں چھپ کر بھاگا، پھر کسی طرح اسپین پہنچ کر وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ ساری باتیں بڑی دلچسپ ہیں اور اس میں بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ ان باتوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی پکا ارادہ کر لے اور ہر طرح کی مصیبتوں پر ڈٹ کر مقابلہ کرے تو وہ دنیا میں بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے۔ عبد الرحمن کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے فرات ندی کے کنارے ایک گاؤں میں جا چھپا جو ایک جنگل کے اندر تھا۔ اس گاؤں میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی لے آیا۔ عباسی لشکر کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، وہ بھی ایک دن جنگل میں گھس پڑے۔ عبد الرحمن نے انہیں دیکھ لیا۔ اس وقت اس کے گھر میں اس کی بہن اور بچہ اور ایک غلام اور ایک بھائی تھا۔ بہن اور بچے کو تو غلام کو سونپا اور بھائی کو لے کر مکان کے پیچھے کود گیا۔ جنگل بھائی کو لیے فرات ندی کے کنارے جا پہنچا، لیکن سواروں نے اسے بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ سوار اس کے پیچھے لگے اور فرات ندی کے کنارے پر اسے جا لیا۔ عبد الرحمن نے دیکھا کہ اب گھر گیا ہے تو اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے 13 سال کے بھائی نے بھی ساتھ دیا۔ دونوں تیرتے ہوئے بیچ ندی میں پہنچے تو سواروں نے پکار کر کہا، لوٹ آؤ، تم کو معافی دی جاتی ہے۔ عبد الرحمن نے تو ان کی بات نہ مانی، لیکن 13 سال کا اس کا چھوٹا بھائی تیرتے تیرتے تھک چکا تھا۔ عبد الرحمن اس کا دل بڑھا رہا تھا اور اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن وہ دشمن کی باتوں میں آ گیا۔ وہ عبد الرحمن کے پیچھے رہ گیا، پھر لوٹ گیا۔ بڑے بھائی نے بہت روکا مگر وہ واپس چلا گیا۔ کنارے پہنچا تو سواروں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ عبد الرحمن تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہنچا، وہاں سے پھر جنگل ہی جنگل نکل گیا۔ وہ فلسطین اور مصر ہوتا ہوا افریقہ پہنچا۔ افریقہ میں 4-5 سال ادھر ادھر چھپا ہوا مارا پھرتا رہا۔ پھر وہ سمندر پار کر کے اندلس پہنچا۔ ہونے والی بات تو وہاں کے امیہ خاندان کے بادشاہ کی موت ہو چکی تھی۔ اس کے خاندان میں کوئی ایسا نہ تھا جسے بادشاہ بنایا جا سکتا۔ اتنے میں عبد الرحمن جا پہنچا۔ لوگوں نے جانا، بہت سے اس کے طرفدار ہو گئے۔ ان کی مدد سے وہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کو بھی بلوا لیا۔ غلام بچوں کو لے کر آ گیا، لیکن بہن نے آنے سے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ وہ ملک شام میں آرام سے ہے۔ یہ بہن ملک شام سے ایک خاص قسم کے انار بھیجا کرتی تھی۔ اندلس میں ایسے انار نہیں پیدا ہوتے تھے۔ عبد الرحمن نے ان اناروں اور شام ملک کے دوسرے پھلوں کی کھیتی اندلس میں کرائی۔ عبد الرحمن نے قرطبہ شہر کو راجدھانی بنایا اور ایک بہت بڑی مسجد بنوائی۔ عبد الرحمن باہر سے آ کر اسپین میں داخل ہوا تھا، اس لیے وہ اسپین میں عبد الرحمن الداخل مشہور ہوا۔ اس نے وہاں 33 سال حکومت کی۔ 171 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام بادشاہ ہوا۔ ہشام بڑا نیک اور انصاف پسند اور دیندار بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہشام نے اسپین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یاد تازہ کر دی۔ اس کے زمانے میں کوئی حاکم رعایا اس نے بہت سے پل بنوائے۔ قرطبہ کی بڑی مسجد بھی اسی کی بنوائی ہوئی ہے۔ ہشام اپنی بہت سی اچھائیوں کی وجہ سے رعایا کو بہت پیارا تھا۔ 8 سال حکومت کر کے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد اس خاندان میں بہت سے بادشاہ ہوئے اور وہاں اس کی حکومت 399 ہجری تک رہی۔ ان 250 سال میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، لیکن اپنے انصاف اور اپنی دینداری، اپنی حکومت کے کاموں اور بہادری وغیرہ میں جتنا نام عبد الرحمن ناصر نے پایا اتنا نام کسی نے نہیں پایا۔ اسے عبد الرحمن سوم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نام کا وہ تیسرا بادشاہ تھا۔ عبد الرحمن ناصر 300 ہجری سے 350 ہجری تک 50 سال بادشاہ رہا۔ وہ 22 سال کی عمر میں بادشاہ ہوا۔ اس وقت ریاست میں بڑی بدنظمی پھیلی ہوئی تھی۔ نوجوان بادشاہ کو دیکھ کر بہت سے حاکموں نے سر اٹھایا۔ آس پاس کی عیسائی ریاستوں نے بڑھ کر چھاپے مارنا شروع کر دیے، لیکن 22 سال کے عبد الرحمن نے
ایسی بہادری اور سمجھداری سے کام لیا کہ سب کو سیدھا کر لیا، اندلس میں امن قائم کیا، عیسائیوں کو ہرا کر اپنا ماتحت بنا لیا۔ اس نے اپنی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ کر لی، سمندری بیڑا بھی بنایا جس میں 2 لاکھ فوجی جہاز تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی ڈھاک بیٹھ گئی، وہ عبد الرحمن اعظم کہا جانے لگا۔ وہ اتنی سوجھ بوجھ کا بادشاہ ہوا کہ کسی ناجائز ٹیکس کے نہ ہونے پر بھی ریاست کی آمدنی 1 کروڑ 20 لاکھ دینار تھی۔ اس کے انصاف کا ایک نمونہ اس کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو انصاف کے نام پر پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، پھر بھی اس نے اسے معاف نہ کیا۔ اس نے کرتبہ کے پاس ہی ایک بستی بسائی تھی، اس کا نام اس نے اپنی لونڈی کے نام پر مدینۃ الزہرا رکھا تھا۔ یہ بستی 40 سال میں بن کر تیار ہوئی، لاکھوں دینار بے حساب خرچ ہوئے۔ جب بستی ٹھاٹ پھاٹ کے ساتھ بن گئی تو لوگوں نے اسے مبارکباد دی، لیکن جمعے میں امام نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے فضول خرچی کی ہے، اسے خدا کے غضب سے ڈرایا اور فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا۔ تو عبد الرحمن رونے لگا۔ لوگوں نے کہا اس امام کو ہٹا دیجیے، تو کہا میں نے منظر کو اسی لیے امام بنایا ہے کہ وہ میری غلطی پر مجھ کو ٹوکے، اور اس کے بعد ان کو قاضی بنا دیا۔ 50 سال بڑی سمجھداری کے ساتھ حکومت کر کے عبد الرحمن ناصر بھی اس دنیا کو سدھارا جہاں سب کو جانا اور اپنے کاموں کا حساب دینا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حکم بھی اچھا بادشاہ ہوا۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے 350 ہجری سے 366 ہجری تک یعنی 16 سال تک حکومت کی۔ اس نے شاہی کتاب گھر میں 4 لاکھ کتابیں اکٹھا کی تھیں۔ کتابوں کی نقل کرنے کے لیے اس کے محل میں 10,000 خوشنویس موجود رہتے تھے۔ اسلامی دنیا میں حکم کے کارندے گھوما کرتے اور جب کہیں کوئی عالم کوئی کتاب پوری کرتا تو بھاری سے بھاری قیمت پر خرید لی جاتی اور کرتبہ کے شاہی کتاب گھر میں پہنچا دی جاتی تھی۔ حکم کے بعد اس کا بیٹا ہشام بادشاہ ہوا۔ ہشام ایسا خوش نصیب بادشاہ ہوا جس کے زمانے میں منصور وزیر پیدا ہوا۔ ہشام تو نام کا بادشاہ تھا، ریاست کا سارا کام منصور ہی کرتا تھا۔ منصور بڑا سمجھدار وزیر تھا، ہشام نے اس پر پورا بھروسہ بھی کیا ہوا تھا، ریاست کا کام بھی اسے سونپ دیا تھا۔ سچی بات یہ کہ منصور نے بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ منصور نے بادشاہ کے دشمنوں سے 50 لڑائیاں لڑیں، اس نے ریاست کو خوب پھیلایا۔ منصور کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، اس نے کرتبہ کی مسجد کو بڑھا کر دوگنا کر دیا، رعایا کے آرام کے لیے بہت سے کام کیے، پل بنوائے، نہریں کھدوائیں، سڑکیں بنوائیں۔ عدالتوں میں شریعت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہوتا تو منصور اس فیصلے کو رد کر دیتا۔ ایک بار خبر ملی کہ ایک افسر نے گھمنڈ کی وجہ سے عدالت میں قسم نہیں کھائی تو اسے اس کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ منصور راتوں کو بہت کم سوتا، راتوں میں گشت کر کے دکھی لوگوں کا پتہ لگاتا اور ان کی مدد کرتا۔ منصور نے 27 سال بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کا کام کیا۔ وہ حکم کے زمانے سے ہشام کے زمانے تک رہا۔ ہشام کے زمانے میں 393 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 1009 میں ہشام مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد 20 سال ہی میں اسپین سے امیہ خاندان کی حکومت ختم ہو گئی، یعنی 1030 تک۔ اندلس میں امیہ خاندان کی حکومت 138 ہجری سے 452 ہجری تک یعنی کل 284 سال رہی۔ اندلس کی تاریخ میں زمانہ بڑا شاندار زمانہ گنا جاتا ہے۔ اندلس کے مسلمانوں نے جو ترقی کی وہ پھر کبھی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اندلس کی راجدھانی قرطبہ اس وقت بغداد کے ٹکر کا شہر تھا۔ اس زمانے میں طرح طرح کے کاریگروں نے خوب ترقی کی۔ امیہ خاندان کے بادشاہوں نے کاریگروں اور ہنر جاننے والوں کو اس طرح قدر کی جیسی قدر عباسی خاندان کے بادشاہ اپنی اسلامی حکومت میں کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اندلس میں بھی بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک مشہور عالم زہراوی ہیں۔ یہ عالم عبد الرحمن اعظم اور حکم کے دربار کے حکیم تھے۔ زہراوی حکیم جراحت کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ان کی کتاب التصریف جراحت میں بہت مشہور ہوئی۔ اس زمانے میں ایک اور عالم ابو الاعلیٰ کالی بھی بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ یہ عربی ادب کے بہت بڑے اور مانے ہوئے عالم تھے۔ ان کی کتاب اعمالی بڑی مشہور ہوئی ہے۔ ابن عبداللہ ایک اور بڑے عالم ہوئے، وہ مانے ہوئے شاعر بھی تھے۔ ان کی کتابیں عربی ادب میں بڑی اونچی کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ اندلس میں سب سے بڑے عالم امام یحییٰ مانے گئے ہیں۔ امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ
امام مالک کے شاگرد تھے، وہ اندلس سے مدینہ گئے۔ انہوں نے امام مالک سے حدیث کے سبق پڑھے۔ بڑی دلچسپ اور نصیحت کی ایک بات مشہور ہے کہ ایک دن امام مالک حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، اتنے میں کہیں سے ایک ہاتھی آ نکلا۔ شاگرد اٹھ کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے، امام یحییٰ بیٹھے رہے۔ امام مالک نے ان سے کہا، تمہارے ملک میں بھی ہاتھی نہیں ہوتا، تم دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ جواب دیا کہ یہاں دین کی تعلیم لینے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ اس جواب سے امام مالک بہت خوش ہوئے اور ان کو عاقل کہہ کر پکارا۔ امام یحییٰ جب حدیث کے امام بن کر اندلس پہنچے تو عبدالرحمن نے ان کی بڑی قدر کی، انہیں ملک کا سب سے بڑا قاضی بنا دیا۔ بادشاہ ان کے فیصلے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالتا تھا، چاہے قاضی یحییٰ اس کے خلاف فیصلہ کرتے۔ فقہ مالکی امام یحییٰ نے ہی اندلس میں پھیلائی، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔